کیا آپ نے کبھی سوچا اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج اور چاند سب اسی کے حکم سے چل رہے ہیں۔ نہ اس کی کوئی شروعات ہے، نہ اس کا کوئی اختتام۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ زاویہ ریئلٹی اسٹوڈیو، واچ اور تھینک یو۔ دوستو، اس دنیا میں ہر چیز کا آغاز ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، درخت اگتے ہیں اور ستارے وجود میں آتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ وہ پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی ختم ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو الاول اور الآخر کہا گیا ہے، یعنی وہ سب سے پہلے بھی تھا اور سب کے بعد بھی باقی رہے گا، اور سب سے بعد باقی رہ کر روز محشر اپنی مخلوقات کو دوبارہ سے اٹھائے گا اور جمع کرے گا اور ان کا نامہ اعمال دکھائے گا اور اس کے مطابق سب کو جزا و سزا بھی دے گا۔ تو اس لیے اس روز بھی اس رب کی رحمت ہی کارآمد ثابت ہوگی، ورنہ انسان کے اعمال خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے ڈریں اور اسی کی عبادت کریں۔ دوستو، بعض لوگ پوچھتے ہیں، اکثر سوال کرتے ہیں، یا ان کے ذہن میں ایک سوال آتا رہتا ہے، اگر ہر چیز کو کسی نے پیدا کیا ہے تو پھر نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کی طرح سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جو چیز پیدا کی جائے وہ خالق نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تمام انبیاء علیہ السلام، جنات، تمام فرشتے اور یہ تمام جو چیزیں پیدا کی گئی ہیں وہ مخلوق کے زمرے میں آتی ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام ان سب سے بلند تر ہے، بلند و بالا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خود ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور کل کائنات کا مالک ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرتبہ کو سمجھ کر اس کے بلند مقام پر اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی رکھنا چاہیے۔ اسی میں ہماری فلاح و کامیابی ہے۔ دوستو، جب ہم رب کا لفظ سنتے ہیں تو اکثر صرف پروردگار کا ترجمہ ذہن میں آتا ہے، لیکن قرآن کریم میں رب کا مفہوم اس سے کہیں وسیع تر ہے۔ رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، رب وہ ہے جو رزق دیتا ہے، رب وہ ہے جو پرورش کرتا ہے، اور رب وہ ہے جو تمام نظام چلانے والا ہے اس کائنات کا۔ ہماری سانسیں، دل کی دھڑکن، سورج کا طلوع ہونا، بارش کا برسنا، سب اسی رب کی تدبیر سے ہے۔ اس لیے قرآن کریم بار بار انسان کو یاد دلاتا ہے کہ تمہارا رب ایک ہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے اور وہی مدبر الکائنات ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اسی حقیقی رب کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اس کی تمام انعامات پر اسی رب کا شکر ادا کرے۔
دوستو، ہم روز کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اصل رزق دینے والا کون ہے؟ کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے، مگر اسے اگاتا کون ہے؟ بادل پانی لاتے ہیں، مگر انہیں چلاتا کون ہے؟ ماں باپ کوشش کرتے ہیں، مگر رزق کے دروازے کھولتا کون ہے؟ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیکن اصل رازق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ اسی لیے مومن کا دل اسباب پر نہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ رزق آسمان و زمین کے خزانے رکھنے والے رب کے ہاتھ سے ہی ملنا ہے۔